السلام علیکم۔ سوال کیا گیا ہے کہ قرآن اللہ پاک نے آسان کیا ہے تو کتنا آسان ہے، اور کیا قرآن اور حدیث سے کوئی بھی میننگ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، یا ہمیں عالموں کی ضرورت ہے تو کتنی ضرورت ہے، اور پھر یہ غیر مقلد ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خود سے ہی سمجھ سکتے ہیں، ہمیں عالموں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس تعلق سے جواب پوچھا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم پھر بیسک کی طرف لوٹتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو اس دنیا میں ایک مقرر وقت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ہر انسان ایک خاص وقت تک اس دنیا میں رہے گا اور اس کے بعد اس کی موت ہو جائے گی۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں اپنا امتحان بھی دے رہا ہے، اور یہ امتحان انسان جو ہے فری ول کے نتیجے میں دے رہا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اچھا بھی کام کر سکتا ہے، برا بھی کام کر سکتا ہے، اللہ کی فرما برداری بھی کر سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کر سکتا ہے۔ ایک اہم بات جو سمجھنے کی ہے کہ انسان کا اور اللہ کا معاملہ جو ہے یہ 1 to 1 معاملہ ہے۔ اللہ اور انسان ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ اللہ اور انسان کے بیچ میں کوئی بھی کڑی نہیں ہوگی۔ انسان کو اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی بیچ کی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسلام کے اندر ہر انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو وہ بھی 1 to 1 ہوگا، انڈیویجولی ہوگا، ہر افراد کا حساب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی گروپ کا حساب کتاب ہو گیا، کسی گروپ میں کچھ لوگوں کا حساب ہو گیا تو اس گروپ کے باقی لوگوں کا حساب کتاب مان لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کالج میں کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں تو 5-6 لوگ مل کے پروجیکٹ کرتے ہیں، اور اس میں وائوا میں ہر انسان سے شاید الگ الگ کچھ سوال ہو، تو یہ مان لیا جاتا ہے کہ اس پورے گروپ کا ایویلیویشن ہو گیا۔ لیکن انسان کا معاملہ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر انسان کا آپس میں ایک ایک کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ مجھ سے میرے سارے عمل کا حساب کتاب کرے گا، اللہ آپ سے سارے عمل کا حساب کتاب کرے گا، تو یہ بھی 1 to 1 ہوگا۔ اور دنیا کے اندر معاملہ بھی ہے، وہ بھی 1 to 1 ہے، ہمارا اور اللہ کا آپس کا معاملہ ہے۔ یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ ہم اس غفلت میں نہ پڑ جائیں کہ کوئی اور ہوگا جو ہمارے لیے جنت میں ہمیں بھجوا دے گا، یا کوئی اور ہوگا جو ہمارے لیے قیامت میں آسان کر دے گا۔ یہ بات جب ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی تب ہم حق کو اور زیادہ اچھے ڈھنگ سے تلاش کریں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم حق کو نہیں پکڑے، یا ہم اگر غلط چیزوں کو پکڑیں گے تو ہمارا نقصان ہے، ہم نے صحیح چیز کو پکڑا تو ہمارا فائدہ ہے۔ تو اس چیز کا تعلق پھر تقلید سے بھی ہے، جو آگے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے کہ مقرر وقت کے لیے انسان امتحان کے طور پہ یہاں پر ہے، اور انسان کو اللہ کی پیروی، اللہ کی اتباع کرنی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارنا ہے، اور اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے اور رسولوں کے ذریعے رہنمائی فرمائی ہے۔ تو اب ہر انسان کو اس کے زندگی کا یہ ایم، یہ موٹو ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی فرما برداری کروں اور میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزاروں۔ یہی بات قرآن کہتا ہے۔ کئی جگہ قرآن نے کہا کہ بھائی یہ قرآن جو ہے ہدایت کے لیے ہم نے بھیجا ہے، اور جو لوگ اس قرآن یا اس وحی کے بتائے طریقے پہ زندگی نہیں گزارتے ہیں، یا اس وحی کے حساب سے اپنے حکم فیصلے نہیں کرتے ہیں، وہ کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں۔ تو ہمیں قرآن کی ہدایت پہ چلنا ہے، یہ ہمارے اندر یہ بات بیٹھ جانی چاہیے، ہمارے بالکل ہمارے انتہکرن جس کو کہتے ہیں، ہمارے بالکل اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہونی چاہیے، پیوست ہونی چاہیے کہ ہمیں تو قرآن کے بتائے ہوئے ہدایت پہ زندگی گزارنی ہے۔ جب یہ بات بیٹھ جائے گی تو بہت معاملے میں ہمارا فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر کہیں معاملہ ایسا آتا ہے جو چاہے سوسائٹی کی وجہ سے ہو، چاہے کسی فرقے کی وجہ سے ہو، چاہے کسی اور حالات کی وجہ سے ہو، کہ اگر وہ معاملہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے، یا اس معاملے میں ہمیں قرآن کی خلاف ورزی کرنی ہے، تو وہاں پہ فیصلہ لینا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ بات ہمارے اندر بیٹھ جانی چاہیے کہ ہمیں اپنے معاملات جو ہیں وہ قرآن کے ذریعے حل کرنے ہیں۔ اب جب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو اب آگے ہوتا ہے کہ پھر ہم قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کی بتائے طریقے پہ زندگی گزاریں گے، قرآن کے چیزوں کو عمل میں لائیں گے، تو اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کا علم جو ہے وہ ایک ریلیٹیو چیز ہے، یعنی ابھی ہم اگر اس بات کو دیکھیں کہ قرآن آسان ہے یا مشکل، تو یہ اصل میں ایک ریلیٹیو لفظ ہے کہ آسان کس کے مقابلے اور مشکل کس کے مقابلے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن جب کہتا ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، تو یہ نصیحت کے واسطے آسان ہے، ہدایت کے واسطے آسان ہے، اور رہنمائی کے واسطے آسان ہے۔ اس سے رہنمائی مل جائے گی،
قرآن ایسا نہیں بنایا گیا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور ہمیں قرآن سے رہنمائی یا ہدایت نہیں ملے، مطلب قرآن بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر ہدایت ہے۔ لیکن کسی بھی چیز کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہے یا اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، تو اس چیز کو نکالنے کے لیے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت، کچھ ایفرٹ ہم کو اپنے طریقے سے بھی کرنا ہوگا۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ بھائی ایک پیج لکھا ہوا ہے انگلش میں اور بہت آسان ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے کم سے کم یہ تو بیسک ریکوائرمنٹ ہوگا کہ پڑھنے والا جو ہے وہ انگلش زبان کو جانے، پڑھنے والا جو ہے وہ گرامر کو بھی سمجھے، پڑھنے والا جو ہے اس کو انگلش کے لفظ کے میننگ بھی معلوم ہو، یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ نے یہاں پہ فری ایجوکیشن کر رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ کی طرف سے تو ہو گیا کہ فری ایجوکیشن ہے، لیکن اب انسان کی طرف سے بھی ایفرٹ کرنا پڑے گا۔ انسان کو یہ کرنا ہوگا کہ اس کو جا کے ایڈمیشن فارم لانا ہوگا اسکول سے، اس کو فارم کو بھرنا ہوگا، اس کو فارم کو وہاں سبمٹ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد اس کو اپنے بچے کو اسکول بھیجنا پڑے گا پابندی کے ساتھ۔ تب یہ بات مکمل ہو پائے گی کہ یہ فری ایجوکیشن جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے، اس کا فائدہ انسان تک پہنچ رہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ قرآن آسان ہے، تو اس کا مطلب اب ہمارے سائڈ سے کیا ایفرٹ چاہیے؟ ہم اپنے سائڈ سے جتنا ایفرٹ لگاتے چلے جائیں گے، قرآن اتنا آسان ہوتا چلا جائے گا، اور ہم اپنے سائڈ سے جتنے ایفرٹ کم کریں گے تو قرآن اتنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ تو قرآن کے لیے سمجھنے کے لیے ہمیں بہت سارے ایفرٹ لگانے پڑیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص عربی جانتا ہے یا وہ عربی زبان بولتا ہے پہلے سے، تو قرآن کے لفظ کو جب وہ پڑھے گا تو اس لفظ کے میننگ کو وہ زیادہ آسان سمجھ پائے گا اس شخص کے مقابلے جو قرآن کی زبان عربی کو نہیں جانتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ہے جو عربی زبان نہیں جانتا ہے تو وہ عربی سیکھنے کی کوشش کرے، وہ عربی سیکھے۔ جب عربی وہ سیکھ لے گا، اس میں جو وہ ایفرٹ لگائے گا، وہ 1 سال یا 6 مہینہ یا 2 سال محنت کرے گا، تو اس کے نتیجے میں اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے اب قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو ایفرٹ لگایا عربی سیکھنے کے لیے تو اب قرآن کو سمجھنا آسان ہونے لگا۔ اسی طرح قرآن کے تعلق سے اگر پھر یہ ہے کہ اگر وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ رہا ہے تو اب یہاں پہ وہ اگر یہ ایفرٹ لگائے کہ قرآن میں اگر کوئی ایسی بات آئی جو اسے اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اب وہ قرآن کی ان ساری آیتوں کو جمع کرے، قرآن کی ان ساری آیتوں کو جمع کریں جو اس موضوع کے اوپر ہوں، اور ان کو اکٹھا کرے اور اس کے بعد اس میں غور کرے، تب اس کے لیے اس مسئلے کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ قرآن اگر پڑھ رہے ہیں اور کوئی بات آئی وہاں پہ کسی تعلق سے، اور وہاں پہ سمجھ میں نہیں آ رہی یہ چیز کہ یہ اس سے مراد کیا ہے یا یہ ہے کیا، یہ یہاں پہ اصول کیا ہے، تو اب اس کو ایک اور ایفرٹ کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ وہ ایفرٹ یہ ہے کہ اس ٹاپک پہ وہ سارے آیتوں کو جمع کر لے اور سب کو ایک ساتھ رکھ کر کے غور کرے اس میں، تب اس کے لیے بہت آسانی ہو جائے گا سمجھنے میں کہ یہاں پہ بات ہو کیا رہی تھی۔ تو ایفرٹ کیا اب اور زیادہ آسان ہو گیا۔ یعنی میں مثال کے لیے کہوں کہ قرآن غیر مسلموں سے دوستی کرنے کو منع کرتا ہے، تو قرآن میں بہت سارے جگہ اس بات کو شارٹ میں کہا گیا کہ جو مومنوں کے خلاف کام کرتے ہیں ان غیر مسلموں سے تم کو دوستی نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس چیز کی تشریح ایکسپلینیشن جو ہے وہ سورہ نمبر 60 کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ہے۔ تو اگر کوئی شخص غیر مسلموں سے دوستی کے موضوع کو سمجھنا چاہے تو وہ ساری آیتوں کو جب اگر جمع کر لے گا تو اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا سمجھنا کہ ہاں یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو دین کے دشمن ہو کھلے ہوئے، جنہوں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا اور انہیں نکالنے میں مدد کی، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے جو مسلمانوں کے کھلے دشمن نہیں ہیں۔ تو اب یہاں پہ ایک اور ایفرٹ لگایا تو قرآن سمجھنا اور آسان ہو گیا۔ تو اس طرح جیسے جیسے ہم ایفرٹ بڑھاتے چلے جائیں گے قرآن اتنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے قرآن نے بہت سارے بار غور کرنے کے لیے کہا، تدبر کرنے کے لیے کہا، تفکر کرنے کے لیے کہا، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ تو اب جو غور کریں گے قرآن پہ ان کے لیے قرآن بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، جو غور نہیں کریں گے ان کے لیے مشکل رہے گا کمپیریٹیولی۔ تو اسی لیے جو لوگ غور کرتے ہیں قرآن پہ، جو لوگ تدبر کرتے ہیں، جو لوگ قرآن پہ غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، وہ انہی آیتوں سے ان ڈیپتھ میننگ نکال کے لے آتے ہیں جن کو آپ بھی پڑھتے تھے پہلے لیکن آپ وہاں سے وہ میننگ نہیں لا سکتے ہیں یا نہیں لا پاتے تھے، اس لیے کہ آپ نے غور کم کیا، انہوں نے غور زیادہ کیا۔ تو اب یہاں پہ بھی ایفرٹ کی بات ہے، جتنا آپ نے ایفرٹ ڈالا تدبر کرنے پہ، غور کرنے پہ، اتنا زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ ایک چیز اور یہاں پہ ہم سمجھ لیں کہ قرآن کا میننگ کوئی باؤنڈ نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ یا حد نہیں ہے، یہ بنا حد کے ہے۔ یہ قرآن کی ایک بیوٹی ہے، قرآن کا یہ ایک معجزہ ہے کہ اس کا میننگ جو ہے، اس کا معنی جو ہے، یہ ایک محدود نہیں ہے کہ اس کا معنی بس اتنا ہی ہے اور بات ختم، بلکہ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا چلا جائے گا، انسان کا علم بڑھتا چلا جائے گا، انسان کی آئی کیو بڑھتی چلی جائے گی،
انسان قرآن کی انہی آیتوں سے جو آیتیں نازل ہو چکی آج سے 1400 سال پہلے، انسان وہ چیزیں نکالتا چلا جائے گا، وہ چیزیں ڈیرائیو کرتا چلا جائے گا جو پہلے نہیں کیا گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انسان کا آئی کیو جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے کے دور، پیچھے کے دور کے لوگ جو تھے اس وقت دنیاوی علوم، جس کو اگر ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں اللہ کی نشانیوں کے بارے میں، وہ بہت کم تھا. لوگ بہت کم چیزوں کو جانتے تھے آج کے مقابلے میں. تو اس وقت لوگوں کے ذہن میں سوال بھی اتنے نہیں اٹھتے تھے جو آج اٹھتے ہیں. پہلے کا دور کم ریشنلٹی کا دور تھا. جیسے جیسے وقت بڑھتا چلا جائے گا ریشنلٹی بڑھتی چلی جائے گی، انسان ہر چیز کو سوال کرنے لگتا ہے. آج کے دور میں 5 سال 4 سال کے بچے اب سوال کرنے لگتے ہیں، اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، یا اللہ کو کس نے بنایا، یا ہم جنت میں کیسے رہیں گے. بہت سارے ایسے سوال ہیں جو پہلے کے دور میں نہیں کیے جا سکتے تھے. یا ایک بڑا آدمی، ایک میچور آدمی بھی قرآن یا اسلام کو جاننے کے بعد وہ اسلام کی بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ سوال کر سکتا ہے آج جو پہلے نہیں کرتا تھا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انسان کا آئی کیو بڑھ رہا ہے، اس کی ریشنلٹی بڑھتی جا رہی ہے. تو جس طرح انسان کا آئی کیو بڑھتا چلا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ، تو وہ قرآن سے اتنی ہی زیادہ چیزیں نکالتا چلا جائے گا. جیسے پچھلے دور میں یا پیچھے کے دور میں یہ یونیورس ہمارا کیسا ہے یا یہ اسٹرونومی کی چیزیں ہیں، اس کے اوپر کم علم تھا. آج کے دور میں بہت زیادہ علم ہے. آج انسان جو ہے مارس پہ اپنا روبوٹ بھیج چکا ہے. تو آج انسان کے پاس سوال بہت زیادہ ہے کہ کیا یونیورس کی کوئی لمٹ ہے، کیا ہم سورج پہ کبھی جا پائیں گے، یا کیا سورج پہ لائف پاسبل ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ جائیں گی جو پہلے نہیں تھی. تو وجہ یہ ہے انسان کا علم بڑھ رہا ہے، علم بڑھ رہا ہے اور ریشنلٹی بڑھ رہی ہے، ریشنلٹی بڑھ رہی ہے اور آئی کیو بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو ان چیزوں کا جو کمبینیشن ہوتا ہے، اس سے جب انسان قرآن کو پڑھے گا اور تدبر کرے گا تو پھر وہ بہت ساری چیزیں نکال کے لے آئے گا. اسی لیے آج ہم قرآن سے بہت ساری وہ سائنٹیفک چیزوں کو نکال کے لائے ہیں جو پہلے کے دور میں نہیں تھے. پہلے کے دور میں ہم نے نہیں پڑھا کہ قرآن میں ایمبریولوجی کی کیا بات ہے. پہلے کے دور میں ہم نے نہیں پڑھا کہ قرآن میں جو برزخ کی بات ہو رہی ہے، میٹھے اور کھارے پانی کے بیچ میں، وہ اس سے کیا مراد ہے. قرآن میں ہم نے جیولوجی کے بارے میں جو آج ہم جانتے ہیں وہ پہلے نہیں جانتے تھے. تو یہ تبھی ممکن ہو رہا ہے جب کہ انسان کا علم اور آئی کیو دونوں بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہاں پہ بھی جو جتنا زیادہ ایفرٹ لگائے گا، جو جتنا زیادہ علم حاصل کرے گا دوسری چیزوں کا بھی، یعنی قرآن کے باہر جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کا علم حاصل کرے گا، تو اس کے لیے بھی قرآن کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا. اور اصل میں قرآن بھی اس بات کے اوپر بہت زور دیتا ہے. بہت سارے جگہ آپ نے دیکھا جہاں پہ اللہ پاک اپنی نشانیوں کو گناتا ہے، بہت ساری جگہ پہ. اور نشانی دکھانے کے بعد اللہ پاک کہتا ہے کہ کیا تم اپنے عقل کا استعمال نہیں کرتے، کیا تم غور فکر نہیں کرتے، کیا تم نے زمین پہ چل پھر کر نہیں دیکھا کہ پچھلے لوگوں کا کیا انجام ہوا. تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے زمین پہ چل پھر کے نہیں دیکھا، تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ تم جاؤ، ٹریول کرو اور دیکھو پہلے کے قوموں کی نشانیاں تم کو ملیں گی، پہلے کی جو قوم تھے ان سے ریلیٹڈ چیز تم کو ملے گی. تو یہاں پہ بھی ایفرٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم خود نہیں جا سکتے تو ہم ان لوگوں کے کام کو لے سکتے ہیں جن لوگوں نے کیا اس ڈائریکشن میں. تو جتنا زیادہ ایفرٹ ہم کریں گے قرآن ہمارے لیے اتنا آسان ہوتا چلا جائے گا. جتنا ہم کم ایفرٹ کریں گے قرآن ہمارے لیے اتنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. اور میں نے بتایا کہ ایفرٹ کئی طریقے سے ہو سکتا ہے. عربی زبان سیکھنے کے تعلق سے ہوگا، عربی گرامر سیکھنے کے تعلق سے ہوگا. قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد اس کو آنکھ بند اور دماغ بند کر کے نہ پڑھا جائے بلکہ دماغ کھول کے پڑھا جائے تو اس سے فائدہ ہوگا. قرآن کی ساری آیتوں کو کسی ٹاپک کے اوپر جمع کر کے انالائز کیا جائے تو اس سے فائدہ ہوگا. اور جو لوگ پہلے سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان کی صحبت اختیار کر کے ان سے بھی پوچھا جائے، ان سے بھی علم حاصل کیا جائے تو اس سے فائدہ ہوگا. تو یہاں پہ پھر ایک بات آتی ہے کہ تو کیا ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے علماء جو ہیں انہی سے حاصل کرنا ہوگا یا ہم خود سے بھی کر سکتے ہیں؟ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ قرآن میں کوئی اصول نہیں ہے جس میں کہ قرآن یہ کہتا ہو کہ علم حاصل ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے یا آپ کو کسی خاص طبقے کے پاس جانا ہے. کوئی بھی کر سکتا ہے. جیسا میں نے کہا جتنی زیادہ کوشش ہوگی اتنا زیادہ علم ہوگا. ایک انسان اگر ڈاکٹر بننے کے لیے 7 سال 8 سال کی پڑھائی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو میڈیسن کی فیلڈ میں زیادہ علم ہوگا. تو اسی طرح کوئی انسان اگر دین کو سمجھنے کے لیے قرآن کی اسٹڈی پہ اگر 5 سال یا 8 سال 10 سال عمر لگاتا ہے تو اس کے پاس زیادہ علم ہوگا. لیکن یہ چیزیں بھی ضروری نہیں ہیں. کوئی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں جو کم وقت میں زیادہ چیز سمجھ پاتے ہیں، اور کسی کا دماغ بہت بلنٹ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ وقت دینے کے بعد بھی کم سمجھ پاتا ہے. لیکن بہرحال ہم اپنی زندگیوں میں بھی کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی ایشو میں ہم اس تعلق سے جانکاری لینے کے لیے ان لوگوں سے ضرور پوچھتے ہیں جو زیادہ علم رکھتے ہیں. جیسے اگر کوئی لڑکا انجینئرنگ جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ انجینئر سے بات کرتا ہے، یا جو لوگ انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہے ہیں ان لوگوں سے بات کرتا ہے کہ یہ کورس کیسا ہے، اس کا اسکوپ کیسا ہوگا، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں. تو یہ مشورہ یا رہنمائی یا فائدہ حاصل ہمیشہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی غلطی ہے. لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ نہیں آپ فائدہ ان سے پوچھے بنا آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ چیز غلط ہو جائے گی کہ نہیں اگر آپ نے نہیں پوچھا کسی علم رکھنے والے سے تو پھر آپ نہیں کر سکتے. یہ غلط ہے.
دیکھیے عالم کے تعلق سے میں نے ایک ڈیٹیل آڈیو بھیجا تھا کچھ دن پہلے، آپ ایڈمن سے لے سکتے ہیں، اور میں نے یہ واضح کیا تھا کہ عالم جو ہے، جو جس کانٹیکس میں ہم لوگ آج سمجھتے ہیں، قرآن اس کانٹیکس میں عالم کی بات نہیں کرتا ہے۔ قرآن ایک بہت عمومی طور پہ بات کرتا ہے عالم کی، اور عالم اس کو کہتے ہیں جو علم رکھتا ہے، جس کے پاس کسی چیز کا علم ہو اسے عالم کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ اللہ پاک نے اس کو جنرک رکھا گیا ہے، جیسے سورہ شورہ ہے، سورہ نمبر 26 اس کی آیت نمبر 34 ہے، تو وہاں پر قرآن نے جو ہے وہ فرعون کے دربار میں جو جادوگر تھے، وہ ان کا علم تھا سحر کا، تو کہا کہ بھائی لساحر علیم، کہ یہ سحر یعنی جادو کے وہ عالم تھے، کا علم رکھتے تھے۔ تو قرآن نے جنرل سی بات کی ہے علم کے تعلق سے، لیکن عالم لفظ جو ہے، جس کو علماء جس کو آج ہم کہتے ہیں، جو پلورل آف عالم ہے، یہ قرآن میں صرف 2 ہی دفعہ استعمال ہوا ہے، اور یہ اس سینس میں استعمال ہوا ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں، اور اس سینس میں بھی استعمال ہوا ہے جیسا ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ جیسے ایک دفعہ تو قرآن میں آیا سورہ شورہ، سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 197 میں، جہاں پہ بنی اسرائیل کے عالموں کو خطاب کیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ جو ہے بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں، کیا یہ انہوں نے اللہ کی نشانی کو نہیں دیکھا، نہیں پہچانا؟ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ کیا کوئی نشانی ان کے پاس نہیں ہے کہ یہ پہچانتے یہ جو علماء بنی اسرائیل تھے؟ تو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کی بات یہاں پہ آئی ہے۔ اور دوسری دفعہ جو علماء لفظ آیا ہے قرآن میں، یہ سورہ فاطر، سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 28 میں ہے۔ یہاں پہ اللہ پاک نے کہا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَّابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، یہاں پہ اللہ پاک نے کہا کہ اور لوگ ہیں، اور جو زمین پہ چلنے والے جانور ہیں، اور جو انعام ہیں، جو گھاس چرنے والے جانور ہیں، اس میں بہت طرح کے رنگ ہیں، الگ الگ رنگ کے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں میں سے جن کے پاس جو علماء ہیں، یہاں پہ علماء لفظ آیا ہے، تو وہی ڈرتے ہیں اللہ سے، یعنی اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ان اللہ عزیز غفور۔ تو یہاں پہ علماء لفظ جو آیا ہے، اور اس کے جسٹ پہلے یعنی اس آیت میں بات ہو رہی ہے اللہ کی نشانیوں کی، تو یہاں پہ یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہاں پہ علماء سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کو سمجھے، اللہ کی حقیقت کو سمجھے۔ علماء لفظ کا مطلب آج ہم لوگوں نے یہ صرف بنا رکھا ہے کہ جو مدرسہ میں جا کے 7 سال یا 8 سال کی پڑھائی کرے وہ بھی علماء کہلائیں گے، لیکن کسی بھی چیز کا علم رکھنے والا عالم کہلائے گا۔ میڈیسین کا علم رکھنے والا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ ایک عالم کہلائے گا، وہ میڈیسین کے فیلڈ کا عالم ہوگا۔ لاء کے فیلڈ کا جو عالم ہوگا، لائر ہوگا، اسے کہا جائے گا کہ یہ عالم ہے، یہ لاء کا قانون کا عالم ہے۔ تو اسی طرح قرآن کا علم رکھنے والا اگر کوئی شخص ہے، خواہ وہ مدرسہ میں پڑھا ہو چاہے نہیں پڑھا ہو، وہ کہلائے گا کہ یہ عالم قرآن ہے۔ حدیث کے تعلق سے علم رکھنے والا شخص کہلا سکتا ہے کہ یہ عالم حدیث ہے۔ ظاہر سی بات ہے، عام طور پہ تو یہی ہوگا کہ جو زیادہ وقت لگائیں گے وہ زیادہ سمجھیں گے، لیکن آج کے زمانے میں ایک فرق بہت آ گیا ہے پچھلے 5-10 سال میں یا 15 سال میں پہلے کے مقابلے، کہ پہلے جو ریلیجس ٹیکسٹ تھا، قرآن ہے یا حدیث ہے یا اس کی جو متعلق کتابیں ہیں، وہ ایک مخصوص جگہ پہ ہوتی تھی، لائبریری میں ہوتی تھی یا مدارس میں ہوتی تھی، تو اس وجہ سے ہر کوئی ان چیزوں کو نہیں پڑھ سکتا تھا۔ قرآن تو چلیے ہر کسی تک تھا، لیکن باقی دوسری کتابیں ہر کسی تک نہیں تھی۔ لیکن اب ایسا دور ہو گیا ہے کہ اب ہر چیز اویلیبل ہے ہر جگہ، یہ یوٹیوب یا انٹرنیٹ آنے کے بعد ہو گیا، تو اب ہر کسی کو ایکسیس ہے، تو اب یہ بہت آسان ہو گیا ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے تو اس چیزوں کو پڑھ سکتا ہے۔ تو پڑھنے کا اختیار اور حق تو کسی کو بھی ہے، اب کتنا صحیح سمجھ رہا ہے کتنا غلط سمجھ رہا ہے یہ الگ بات ہے۔ تو اب یہیں پہ بات آتی ہے تقلید کی۔ تو تقلید، اسلام جو ہے بلائنڈ فیتھ، بلائنڈ فالوئنگ کو کی مذمت کرتا ہے، آنکھ بند کر کے ماننے کو مذمت کرتا ہے، اور آنکھ اور دماغ کھول کے ماننے کو کہتا ہے۔ یہ فرق سمجھنا ہوگا۔ یعنی قرآن یہ تو کہتا ہے کہ بھائی جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، تم ان سے پوچھو، یا کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے، یا کیا تم نے دیکھا نہیں ایسا ہوتا؟ جیسے قرآن نے کہا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ زمین اور آسمان پہلے جڑے ہوئے تھے؟ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کیا دیکھ نہیں رہو کہ زمین اور آسمان پہلے جڑے ہوئے تھے؟ اب آج ہمیں کیسے معلوم چلے گا کہ یہ زمین اور آسمان پہلے جڑے ہوئے تھے؟ تو اس کا جو علم حاصل کرنے والے جو ایکسپرٹ ہیں، جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، جو یہ بتائیں گے کہ ہماری یونیورس کیسے بنی، اور بننے کے وقت میں یہ ہماری زمین اور آسمان بننے سے پہلے ایک تھی، تو اس کا علم حاصل جنہوں نے کیا ہے، ہمیں ان کے علم کو دیکھنا پڑے گا، لینا پڑے گا، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہاں قرآن کی یہ بات جو ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، اس سے کیا مراد ہے۔
تو اس کے لیے جو عالم ہیں، عالم جو اس یونیورس کے ہیں، جو یونیورس کا علم رکھتے ہیں، ان کے علم کو ہم کو لینا پڑے گا، ان کے علم کو ہم کو دیکھنا پڑے گا، تو وہاں سے ہمارے بات سمجھ میں آئے گی۔ تو قرآن یہ تو کہتا ہے کہ ہم علم والوں سے پوچھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، جانکاری لے سکتے ہیں، لیکن بلائنڈ آنکھ بند کر کے مان لینے کو قرآن کنڈیم کرتا ہے، اور اس چیز کو بھی قرآن مذمت کرتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میرے ماں باپ یا میرے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں اس لیے ہم ایسا کریں گے۔ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے آنکھ بند کر کے نہیں ماننا چاہیے، بلکہ ہمیں آنکھ کھول کے ماننا چاہیے، دماغ کھول کر کے۔ جیسے ہم یہ کہیں کہ جیسے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 104 میں آیا ہے، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا او لو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگر ان کے باپ دادا کچھ بھی نہیں جانتے تھے، علم نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے؟ سوال کر رہا ہے قرآن کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ عمل اس لیے ایسا کرتے ہیں یا ہم ایسا اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے، تو قرآن اس کی مذمت کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تو اگر وہ علم نہیں رکھتے تھے کہ کیا تم بھی علم سے ہی رہو گے؟ کیا وہ ہدایت پہ نہیں تھے تو تم بھی ہدایت میں نہیں رہو گے؟ تو قرآن جو ہے وہ اندھی تقلید کو منع کرتا ہے۔ اندھی تقلید کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہی کام کریں گے جو ہمارے بڑے کرتے چلے آ رہے ہیں، یا ہمارے گروپ کرتے چلے آ رہے ہیں، یا ہمارا فرقہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ ایک اونیسٹ یا ایک ایمانداری کی بات یہ ہے کہ آپ مانیے کسی کی بات جس کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اچھی لگنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بات بہت لبھاونی ہے، اچھی کا مطلب یہ کہ آپ اس کو حق سمجھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بات جو ہے قرآن سے زیادہ قریب ہے، آپ اس کو مانیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص آئے اور آپ کی کسی مسئلے پہ اصلاح کرنا چاہے کہ بھائی اس مسئلے پہ تم جو یہ سمجھ رہے ہو یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور تو اس ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی بات کو سنیں اور اس کے ثبوت کو دیکھیں، اور اس کا ثبوت کو ہم ایمانداری سے جج کریں۔ اگر واقعی لگتا ہے کہ ہم جس بات کو مان رہے ہیں وہ غلط ہے تو ہمیں یہ بات اپنی بات کو چھوڑ دینا چاہیے، پھر ان کی بات کو لینا چاہیے۔ یہ وہ تقلید ہے جس کی بات اسلام کرتا ہے۔ اندھی تقلید کی بات اسلام نہیں کرتا ہے کہ ہم اس لیے مانتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں، اور کوئی ہماری اصلاح بھی کرنا چاہے اور ہم اس کو دیکھیں بھی نہیں اس کے ثبوت کو، تو قرآن اس کو کنڈیم کرتا ہے۔ اور پھر تو اگر ایسا صحیح ہوتا تو ہر انسان اپنی جگہ صحیح ہوتا۔ ایک مورتی کی پوجا کرنے والا ہندو بھی صحیح ہوتا، کیونکہ ہزاروں سال سے وہ ان کے یہاں مورتی پوجا ہوتی چلی آ رہی ہے، لوگ مورتی پوجا کر رہے ہیں، وہ باپ دادا ان کے یہی کام کرتے تھے، وہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی مورتی پوجا اس لیے غلط ہے کیونکہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، تو جب وہ ایمانداری سے آپ کی دلیل کو سنتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمارا بھی اپروچ وہی ہونا چاہیے کہ ہم بھی ایمانداری سے کسی کی بات کو سنیں، ان کے دلائل کو دیکھیں، اور پھر دیکھیں ان کی بات صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اگر صحیح نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں، اور صحیح ہے تو ہم مان لیں۔ تو قرآن اس کو کنڈیم کرتا ہے، کئی جگہ قرآن نے کہا، اور اس کا الٹا قرآن نے کہا کہ ہم جو ہے دماغ اور آنکھ کھول کر کے چیزوں کو مانیں، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 میں بتایا گیا ہے اللہ کے عباد الرحمن کے بارے میں، جو اللہ کے اچھے بندے ہیں، ان کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ اللہ کے جو عباد الرحمن ہیں ان کے سامنے جب اللہ کی آیتوں کو ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی آیتوں کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر جاتے ہیں اس پہ، یعنی وہ اندھے ہو کر آنکھ بند کر کے اور بہرے ہو کر لگ رہا ہے ایسا جیسے ہی کچھ سن نہیں رہے ہیں ویسا گر نہیں جاتے ہیں، بلکہ آنکھ کھول کر کے اور کان کھول کر کے اس پہ گرتے ہیں، یعنی ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یعنی وہ اس پہ غور کر رہے ہیں، اس کو وہ انالیسس کر رہے ہیں، اس کو وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ سورہ فرقان میں بتائی گئی، یہ تو بہت موسٹ ریشنل آیت آف دا قرآن ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں پھر ویسے میں نے پیچھے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ 49 دفعہ 49 ٹائمز عقل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہاں پہ قرآن نے عقل کے استعمال کرنے کی بات کہی ہے ہم سے، اور ہر جگہ عقل لفظ جو ہے وہ ورب کے طور پہ یوز ہوا ہے، استعمال کرنے کی چیز ہے، استعمال ہونی چاہیے۔ اور قرآن میں ہر جگہ جہاں بھی عقل لفظ آیا کہیں پہ بھی وہ نگیٹو سینس میں نہیں آیا کہ عقل کا استعمال کرنے سے بھٹک گئے یا عقل کا استعمال کرنے سے نقصان ہو گیا، ہر جگہ بلکہ یہ آیا کہ اس سے فائدہ ہے اور اسی میں ہدایت ہے۔ اور پھر قرآن میں یہ بھی آیا کہ اگر جہنم میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو عقل کا استعمال نہیں کرنے کی وجہ سے جہنم پہنچ جائیں گے۔ یہ سب میں نے ایک آڈیو میں بتایا تھا، یوز آف عقل ان اسلام کے نام۔ تو مقلد اور غیر مقلد کے ٹرم میں ہم اگر نہ پھنسیں، اور اسی لیے بات یہ یاد رکھیں کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم قرآن کی ہدایت پہ عمل کریں۔ پہلی بات یہ، قیامت میں حساب کتاب ہمارا اللہ کے ساتھ ہوگا، ہم کو بچانے کے لیے ہمارے کوئی اسکالر، کوئی بزرگ، کوئی امام یا کوئی بھی شخص نہیں آئے گا، تو ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہونے والا ہے، ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ دوسری بات کہ اب اس کو کرنے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم خود سے ایفرٹ ڈالیں گے، ہم خود سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن ہمارے لیے بھی نازل ہوا ہے، اور جو لوگ اس فیلڈ میں آلریڈی پہلے سے ہیں اور اچھا نالج رکھتے ہیں ہم ان سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، لیکن آنکھ اور دماغ کھول کر کے۔
اگر ہم آنکھ اور دماغ بند کر کے کر رہے ہیں تو یہ چیز پھر تقلید کہلائے گی، جس کو قرآن کنڈیم کرتا ہے۔ اگر ہم آنکھ اور دماغ کھلا رکھ کر کے ان کی بات کو مانیں گے تو پھر ہمارا فائدہ تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ صرف رسول اللہ علیہ وسلم انفیلیبل ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں سب سے غلطی ہو سکتی ہے، چونکہ انسان ہے اور غلطی ہوئی بھی ہے، اور کیونکہ وہ انسان ہے، عام انسان ہے۔ تو اس چیز کا ہم دھیان میں رکھیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم قرآن اور حدیث پہ خود سے عمل کریں گے، خود سے فالو کریں گے، تو ٹھیک ہے، وہ اگر کر رہے ہیں صحیح تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ان کی کوئی اصلاح کرائی جاتی ہے کسی معاملے میں کہ بھائی آپ کے پاس اس معاملے میں اتنا علم نہیں تھا اور اس معاملے میں آپ سے غلطی ہوئی، پیار سے سمجھایا جائے، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایمانداری سے ان کے دلائل کو سنیں، اور اگر لگتا ہے کہ بات ان کی صحیح ہے تو چھوڑ دیں اپنے اس عمل کو اور اس بات کو لے لیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ طے کر لے کہ بھائی میں اپنے فلاں امام کی ہی بات کو مانوں گا اور اسی کے طریقے پہ اسی بات کے اسی اصول کو اپنی زندگی میں لگاؤں گا، ٹھیک ہے لگائے، لیکن اگر کسی مسئلے میں اس کی اصلاح کی جاتی ہے کہ نہیں اس مسئلے میں اس فقہ کے اندر یہ جو رولنگ ہے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے، تو ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو بھی اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر آپ نے نہیں چھوڑا تو پھر یہ اندھی تقلید ہو گئی جس کو قرآن کنڈیم کرتا ہے، اور قیامت میں پھر اللہ پاک آپ سے یہ ضرور پوچھے گا کہ جب آپ کو بتائی بھی گئی بات، آپ کی کسی نے اصلاح بھی کی، پھر بھی آپ نے اصلاح اپنی نہیں کی ہونے دی، اس لیے کہ آپ کے بزرگ یا آپ کے علماء یہ بتا رہے تھے، تو اس دن ہمارے علماء یا ہمارے بزرگ بھی ہم کو بچانے نہیں آئیں گے۔ تو مختصر یہی جواب ہے اس ٹاپک پہ کہ ہم اللہ کے کلام کو ہمیں عمل کرنا ہے، اس پہ زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے ہمیں جو جو کوشش کرنی چاہیے ہم وہ سب کوشش کریں، اور قرآن بتاتا ہے کہ کوشش کرنے کے لیے غور کرنا، تفقہ کرنا، اور ہم عربی زبان میں ہیں تو عربی سیکھیں، اور قرآن کی ریلیٹڈ آیت کو پڑھیں، اس کے متعلق احادیث ہیں تو ان کو بھی دیکھیں، تو ان سب میں پھر ہمارا فائدہ ہوگا۔ آنکھ بند کر کے اور دماغ بند کر کے چیزوں کو نہ لیں، نہ مانیں۔